والدین کی خدمت، والدین کی فرما برداری بڑا اونچا عمل ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا بھی ہماری اچھی ہوگی، اس کی وجہ سے آخرت بھی اچھی ہوگی۔ سورہ بقرہ میں اللہ جل شانہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک آدمی قتل ہو گیا، اب جو قاتل تھا اسی نے شور مچانا شروع کر دیا، میرے چاچے کو کسی نے قتل کر دیا، پکڑو پکڑو کسی نے قتل کیا ہے، کبھی اس پہ تہمت لگا رہا ہے، کبھی اس کی طرف دعویٰ کر رہا ہے۔ اب وہ سارے پریشان ہیں گھر والے کہ کس نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ حضرت ہمارا بندہ قتل ہو گیا، قاتل نہیں مل رہا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اذبحوا بقرہ، ایک گائے لو، اسے ذبح کر دو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کے جسم کے گوشت کا ایک ٹکڑا مردے کو لگانا، اس کی وجہ سے وہ زندہ ہو جائے گا، اپنے قاتل کے بارے میں بتائے گا، پھر مر جائے گا۔ وہ جسم کا ٹکڑا خواہ وہ زبان تھی یا دل تھا یا کوئی اور چیز تھی۔ ہمارے ساتھ مذاق اڑا رہے ہیں آپ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق اڑانے والوں میں سے نہیں ہوں، میں جاہل نہیں ہوں کہ تمہارا مذاق اڑاؤں۔ پھر کہنے لگے اچھا موسیٰ ہم نے گائے ذبح کرنی ہے، لیکن ہمیں بتاؤ وہ گائے ہو کیسی؟ سوال پر سوال، حالانکہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے تو ان کا مسئلہ حل ہو جانا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں زیادہ سوالات کرنے سے بھی بسا اوقات پریشانی بنتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اللہ نے فرمایا انہیں بتاؤ نہ وہ چھوٹی عمر کی ہو نہ وہ بوڑھی عمر کی ہو، جوان ہو، ایسی گائے تم نے ذبح کرنی۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ہمیں یہ بتاؤ گائے کا رنگ کیسا ہو، حالانکہ کوئی بھی رنگ والی ذبح کر دیتے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کا رنگ زرد ہو اور گہرا زرد ہو۔ پھر کہنے لگے موسیٰ ابھی بھی ہمیں گائے صحیح سمجھ نہیں آئی، ذرا اور تھوڑی سی وضاحت کرو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ گائے ایسی ہو کبھی ہلوں کے اندر نہ جتی ہو کہ اس کے ذریعے کھیتی کو پانی لگایا گیا ہو، اور اس کے بدن پر کسی قسم کا کوئی داغ بھی نہ ہو۔ اب کہنے لگے ہمیں سمجھ آ گئی۔ اب وہ گائے تلاش کرنے لگے تو گائے نہیں مل رہی۔ ادھر بنی اسرائیل کے نا ایک بچہ تھا، ایک والد، اس کے انتقال کا وقت قریب آیا، اللہ کا نیک بندہ تھا، اس نے ایک گائے کا بچہ جسے ہم بچہ کہتے ہیں وہ لیا، چونکہ بیٹا چھوٹا ہے ابھی سنبھال نہیں سکتا، اسے جنگل کے اندر چھوڑ دیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ یہ میں آپ کی امانت اور حفاظت میں دیتا ہوں، جب میرا بیٹا جوان ہو تو یہ گائے اسے لوٹا دینا۔ اپنی بیوی کو بھی بتا دیا، اس کا ہو گیا انتقال۔ یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا تمہارے والد نے اللہ کی حفاظت میں ایک گائے چھوڑی تھی، جاؤ جنگل میں جا کے تم اللہ کو واسطہ دینا کہ یا اللہ موسیٰ علیہ السلام کا واسطہ وہ میری گائے جو میرے والد نے آپ کی امانت میں چھوڑی ہے وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ بچہ جنگل میں گیا، یوں ہی آواز لگائی، وہ گائے دوڑتی ہوئی آئی، اس نے پکڑا گائے کو اور لے گئی۔ اب گھر کے اندر تنگی تھی، فاقہ تھا، والدہ نے کہا بیٹا اس گائے کو فروخت کر دو 3 دینار میں، دینار سونے کا سکہ ہے، اور لیکن اگر تم سے کوئی خریدنے کے لیے آئے تو اسے کہنا میں اس شرط پر بیچتا ہوں پہلے اپنی والدہ سے اجازت لوں گا پھر تمہیں بیچوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کا امتحان لینا چاہا کہ آیا یہ اپنی والدہ کا فرما بردار ہے یا کہ نہیں۔ فرشتہ انسانی شکل میں آیا اور آ کے کہنے لگا نوجوان یہ گائے مجھے فروخت کر دو۔ اس نے کہا کتنے کی لوگے؟ اس نے کہا 3 دینار کی۔ ٹھیک ہے میں بیچنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس شرط پر پہلے اپنی والدہ سے اجازت لوں گا پھر تمہیں دوں گا۔ وہ کہنے لگا اپنی والدہ سے اجازت نہ لو میں تمہیں 6 دینار دیتا ہوں، 6 دینار کی فروخت کر دو۔ یہ کہنے لگا نہیں میں اپنی والدہ کی اجازت لوں گا پھر تمہیں دوں گا، چاہے تم مجھے کتنے بھی دینار دے دو۔ وہ چلا گیا، اپنی والدہ سے پوچھا، اس کی والدہ نے اسے بتایا بیٹا وہ دوبارہ آئے پھر بھی تو کسی کو 6 دینار میں بیچنے لگے نا تو مجھ سے اجازت لے لینا، میری اجازت کے بغیر نہ بیچنا۔ اگلے دن وہ فرشتہ پھر انسانی شکل میں آیا، آ کے پھر عرض کرنے لگا یہ گائے مجھے بیچ دو۔ کتنے کی بیچو گے؟ اس نے کہا 6 دینار کی بیچ دیتا ہوں۔ اس نے کہا میں خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے کہا میں بیچنے کے لیے تیار ہوں لیکن اس شرط پر کہ میری والدہ راضی ہوگی تو میں بیچوں گا۔ وہ کہنے لگا تم مجھ سے سینکڑوں دینار لے لو لیکن اپنی والدہ کو نہ بتاؤ، اپنی والدہ کو نہ بتاؤ۔ اس نے کہا نہیں اس کے بغیر میں نہیں بیچ سکتا۔ اپنی والدہ سے ملے تو اس کی والدہ نے کہا بیٹا یہ کوئی گاہک نہیں لگ رہا، یہ لگتا ہے فرشتہ ہے جو تمہاری آزمائش کر رہا ہے۔ اب جب وہ دوبارہ تمہیں ملے نا
تو تم اس سے پوچھ لینا کہ میں گائے کسے بیچوں، میں گائے کسے بیچوں۔ تو اب اگلے دن دوبارہ بازار میں پھر وہی انسان ملا، تو اس سے وہ نوجوان کہنے لگا میری والدہ نے مجھے کہا ہے کہ میں تم سے پوچھوں کہ میں اپنی گائیں کسے بیچوں۔ تو وہ کہنے لگا اچھا اگر تمہاری والدہ نے یہ کہا ہے، تم واقعی بڑے فرما بردار ہو، تمہاری آزمائش مطلوب تھی، اب تم نے اپنی گائے کو بیچنا نہیں ہے، بنی اسرائیل والوں کو گائے کی ضرورت ہوگی، وہ تمہارے پاس تلاش کرتے کرتے اس گائے کو لینے آئیں گے، کیونکہ ان کی شرائط والی گائے تمہاری گائے کے علاوہ اور ہے ہی کوئی نہیں۔ جب وہ تمہارے پاس خریدنے کے لیے آئیں، انہیں ضرورت ہے، تو تم نے ان سے کہنا ہے اس گائے کے سارے چمڑے کو سونے کا بھر کے لوں گا پھر گائے بیچوں گا، اور وہ لے لیں گے تم سے۔ چنانچہ اس بچے نے یوں ہی کیا، اپنی والدہ کو بتایا، والدہ نے کہا بیٹا نہیں بیچنی، جب وہ آئیں گے پھر بھی میری اجازت سے تم نے بیچنی۔ اب وہ جن کا بندہ قتل ہوا تھا وہ تلاش کرتے کرتے ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ادھر تلاش کر رہے ہیں، ان کی مطلوبہ گائے نہیں انہیں مل رہی۔ کرتے کرتے اس نوجوان کے پاس آئے، یہاں مل گئی کہ یہ گائے جوان بھی تھی نہ بوڑھی تھی، یہ گائے زرد رنگ کی تھی، گہرا زرد رنگ تھا اس کا، یہ گائے کبھی ہلوں میں نہیں جوتی گئی تھی، اس کے بدن کے اوپر کوئی داغ بھی نہیں تھا۔ کہنے لگے نوجوان یہ گائے ہمیں اس کی ضرورت ہے، بڑی دیر سے تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بیچ دو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا میں تمہیں بیچوں گا بھی، اس کا چمڑا تم سے سونے کا بھر کے لوں گا۔ وہ کہنے لگے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، کہتے اس شرط پر کہ میں اپنی والدہ سے اجازت لوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ جس سے مرضی اجازت لے لیں۔ والدہ سے اجازت لی، والدہ نے اجازت دے دی۔ اب دیکھیں والدہ کی فرما برداری تھی، وہ گائے جو 3 دینار کی تھی، بازار میں اس کا ریٹ یہی تھا، لیکن والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے اس گائے کے بدلے میں اس نوجوان کو اس گائے کا پورا چمڑا سونے کا بھر کے ملا کہ اس کی نسلوں کے لیے وہ دولت کا